معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے عمران خان کو ایک موقع پرست اور احسان فراموش سیاستدان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو انسان اپنے خاندان اور دوستوں سے وفا نہیں کرتا وہ اپنی قوم اور ملک سے بھی وفا نہیں نبھا سکتا۔ اس لیے جس ریاستی ادارے نے عمران کی پارٹی کو ایک فین کلب سے اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا اور ان کی خاطر بدنامی مول لی، وہ آج اسی ادارے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تازہ تحریر میں سلیم صافی نے عمران کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو میں کوئی سیاستدان ہوں اور نہ ہی عمران میرا حریف، میں ایک صحافی ہوں اور بطور صحافی ہی مروں گا۔ پھر کیا میرا عمران سے جائیداد کا یا کاروبار کا جھگڑا ہے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں، کیونکہ وہ میاں والی کے نیازی ہیں جبکہ میں ایک قبائلی پس منظر کا مزدور ہوں۔ عمران کے محلات بنی گالہ اور لاہور میں ہیں جبکہ میں اسلام آباد میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ صافی کہتے ہیں کہ پھر کیا میری ہمدردی یا وابستگی عمران کی کسی حریف سیاسی جماعت سے ہے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں۔ یہ صفحات گواہ ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومتوں پر سخت ترین تنقید اس عاجز نے کی۔ پشاور میں ایم ایم اے کی حکومت میں سب سے زیادہ زیر عتاب میں رہا، اے این پی کی حکومت میں کبھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر نہیں گیا اور ان کی حکومت مجھے نمبر 1 مخالف سمجھتی رہی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فاٹا مرجر کے معاملے پر 2.5 سال جو جنگ ہوئی اس سے بھی سب واقف ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین، پرویز خٹک، ریحام خان اور کئی دیگر لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے عمران کے ساتھ بٹھانے کی کتنی کوشش کی اور میں انکار کرتا رہا۔ میں سب کو یہی جواب دیتا کہ میرا اور ان کا صحافی اور سیاستدان کا تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ میری تنقید کا زیادہ رخ عمران کی طرف کیوں رہا اور جواب میں انہوں نے میرے خلاف ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی حربہ کیوں استعمال کیا؟ آج میں پہلی مرتبہ اس کی وجہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ایک صحافی کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جو فرد، جو ادارہ یا جو لیڈر جیسا ہے ویسا قوم کے سامنے لے آئے۔ ہمارا کام حقیقت واضح کرنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا تو قوم کا کام ہے کہ وہ حمایت کرتی ہے یا مخالفت۔ میں نہ نواز شریف کو فرشتہ سمجھتا ہوں، نہ زرداری کو، نہ مولانا فضل الرحمان کو، نہ کسی اور سیاسی رہنما کو، لیکن میرے نزدیک وہ جیسے ہیں بڑی حد تک قوم کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہے۔ لیکن میری سمجھ کے مطابق عمران خان جیسے تھے اس سے الٹ انہوں نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نواز شریف، زرداری، مولانا اور عمران کی جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے لاؤں اور پھر فیصلہ قوم پر چھوڑ دوں۔ یوں جس دن عمران خان کی حقیقت اسی طرح قوم کے سامنے آ جائے جس طرح نواز، زرداری، مولانا سراج الحق، اسفندیار ولی اور دیگر لیڈروں کی آئی ہے، میرا عمران خان سے متعلق خصوصی سلوک ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رفتہ رفتہ ان کی حقیقت واضح ہو رہی ہے، لیکن میرے نزدیک اب بھی لاکھوں لوگ ان سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ گزشتہ 10 برسوں سے میں اس ایشو پر بڑے کرب سے گزرا ہوں۔ جب آپ کو کامل یقین ہو کہ سامنے کھڑے شخص نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ہزاروں لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ تو سفید رنگ کے ہیں، تو اس صورت میں آپ جس کرب سے گزرتے ہیں، میں عمران خان کے معاملے میں اسی کرب سے گزرا۔ کئی لوگ اس بنیاد پر میرے دشمن بن گئے اور مجھ سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ اس کالے کو سفید کہو۔ پھر 2010 میں طاقتور ریاستی اداروں اور شخصیات کا دباؤ شروع ہوا کہ میں کالے کو سفید کہوں۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے اپنی اس موقف کی میں نے بھاری قیمت ادا کی، کیونکہ میں ایک سیلیبریٹی، ایک پاپولسٹ، زیادہ ریٹنگ دینے والے اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے شخص کی مخالف صف میں کھڑا تھا۔ انہوں نے بھی میرے خلاف ہر حربہ استعمال کیا۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے وہ میری ٹرولنگ کرواتا رہا، جس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری عظیم ماں کو گالیاں دلوائی گئیں۔ پھر جب ان کے ہاتھ حکومت آئی تو انہوں نے ہر طرح سے میرے خلاف حکومتی طاقت استعمال کی، لیکن رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے استقامت دی۔ میری خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ جب عمران سیاست کے میدان میں آ رہے تھے تب مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور اس کے نتیجے میں نے کچھ نتائج اخذ کیے۔ مثلا لوگ انہیں سیدھا سادہ اور کھرا انسان سمجھتے رہے، لیکن جب وہ سیاست شروع کر رہے تھے تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ وہ انتہائی شاطر اور چالاک انسان ہیں۔ لوگوں کے سامنے شوکت خانم کو بنیاد بنا کر یہ باور کراتے رہے کہ وہ نہایت صاحب دل انسان ہیں، لیکن مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ وہ سراپا دماغ ہیں اور ان کے پاس دل نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ وہ نہایت غنی اور قناعت پسند ہیں، لیکن مجھے اس وقت سے ایمان کی حد تک یقین ہو گیا تھا
کہ شہرت، طاقت اور اقتدار ہی ان کی منزل ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہادر مشہور کر رکھا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ بہادر شخص سفاک اور مخالفین کے بارے میں بے رحم نہیں ہو سکتا۔ میری سوچ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کا وفادار نہیں تو آگے جا کر اپنی قوم اور اپنے ملک سے بھی وفا نہیں نبھا سکتا، کیونکہ انسان وفادار ہوتا ہے یا بے وفا، اور میں دیکھتا رہا کہ وہ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتے۔ ایک اور صفت میں نے ان کے ہاں محسن خوشی کی محسوس کی تھی، جس کا نظارہ ان دنوں سب کر رہے ہیں، کہ جس ادارے نے ان کی پارٹی کو ایک فین کلب سے اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا اور ان کی خاطر ہر طرح کی بدنامی مول لی، وہ آج اس ادارے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔